بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے کل اثاثے کتنے تھے اور انہوں نے ایک عالم دین کو قتل کیوں کیا۔ یہ سب جاننے کے لیے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ احباب، آپ نے اسلامی تاریخ کے ایک عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ یہ وہی شخصیت ہے کہ جس نے صلیبی جنگوں میں تمام یورپ کو شکست فاش دیتے ہوئے قبلہ اول بیت المقدس کو عیسائی غلبے سے نکال کر اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ احباب، آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہیں تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف ایک سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ ناظرین، نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام تر دولت اپنی زندگی میں ہی غرباء میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ احباب، اس بہادر مسلمان کو دمشق میں اموی مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا، اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔ احباب، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے ہیں۔ تو سلطان نے کہا کہ آگے کہو۔ جاسوس بولے کہ کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، جبکہ بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے۔ گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جدوجہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اس میں کیا شک ہے؟ جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا؟ صرف قتل و غارت گری، صرف لاشیں، اور جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ تو احباب، سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی، ملاقات بھیس بدل کر کی، اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا دعا کرے۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی، وہ بری طرح چکھنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں؟ تو پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا، کیونکہ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی، جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ ناظرین، سلطان نے پایا کہ اس کا جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا ہے، بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا گیا۔ احباب، یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ آخر کیوں لوگ اسلام کو بدھ ازم بنا دینا چاہتے ہیں، جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مداوع ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔